अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अज्जिल फरजहुम अजमईन। अच्छा बच्चों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक ऐसी हस्ती के बारे में जो उम्र में तो बहुत कम है, लेकिन उन्होंने काम बहुत बड़ा किया है। और आपको पता होना चाहिए कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साला बेटी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के लिए। बीबी सकीना का नाम तो आप सब ने सुना होगा मजलिसों में कि बीबी सकीना मौला की बेटी थी, और जब मौला को शहीद कर दिया गया तो बीबी सकीना पर बहुत ज़्यादा मसाइब गुज़रे। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के मैदान में बहुत अहम किरदार अदा किया, और उसके बाद जो बीबी का किरदार रहा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को दुनिया में फैलाने की वजह बना। अब हम देखते हैं कि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का हमें जब हम मसाइब सुनते हैं बीबी के, या हम बीबी के हवाले से कोई बात सुनते हैं मजलिसों में, आप सब जाते हैं ना अपनी मजलिस, अम्मियों के साथ मजालिस में जाते हैं, शिरकत करते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरह से बीबी की बातें, बीबी के हवाले से गुफ्तगू की जाती है ना। तो बीबी बहुत छोटी सी थी, जितने आप लोग बैठे हैं इतनी ही थी बीबी, छोटी सी थी, लेकिन वो समझदार थी बहुत। उन्हें पता था कि अगर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी हो तो हमें क्या करना है। और ये किसने सिखाया था? उनके बाबा ने सिखाया था, उनकी अम्मी ने सिखाया था। तो करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं तो आपको मालूम है कि यज़ीद बहुत ज़ालिम आदमी था, और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान तक वो लेकर आया। उसकी फ़ौजें जो थी इमाम को करबला के मैदान तक लेकर आईं, और वहाँ पर एक वो जंग हुई कि जो आज तक जो है दुनिया में तमाम लोगों के सामने मौजूद है। तमाम लोग उस पर गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। और हम जो 12 इमामों को मानने वाले हैं, हम जो शिया कहलाते हैं, तो हम मजालिस बर्पा करते हैं और मौला के हवाले से बात करते हैं, रोते हैं, गिरिया करते हैं। तो जब इमाम हुसैन को करबला लेकर आए तो करबला में बीबी सकीना की उम्र मुख्तलिफ़ लोग कहते हैं कि 4 साल की थी, कोई कहते हैं 3 साल की थी, कोई कहते हैं 5 साल की थी, लेकिन बहरहाल उस वक्त बेबी जो थी बहुत छोटी सी थी, बहुत कम सिन थी। मौला हुसैन बहुत प्यार करते थे बीबी सकीना को, और मौला हुसैन ने अपनी बेटी को दुआओं में मांगा था। और ये दुआ मौला की जो है वो मजलिसों में हमने सुनी है कि जब कोई भी ज़ाकरा मिंबर पर बैठती है तो पढ़ती हैं कि मौला हुसैन ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी बेटी अता फरमा कि जो मेरे दिल का सुकून हो जाए और मैं उसके दिल का सुकून हो जाऊं। तो परवरदिगार ने मौला की बात को सुना, उसको कबूल किया, और बीबी सकीना जो थी वो बेटी बनकर मौला हुसैन की दुनिया में आई। बहुत प्यार करते थे सब बीबी सकीना से। बीबी सकीना थी भी बहुत प्यारी, कभी अपने मम्मा बाबा से बदतमीज़ी भी नहीं करती थी, बहुत प्यारी थी। करबला में बाबा के साथ आई, तो जब देखा कि हम इस तरह जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, ना घर है, और ख़ेमे जो हैं वो लगे हुए हैं, ख़ेमों में हमें रखा हुआ है, और पानी जो है उसको लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो बीबी सकीना सोचती थी कि क्या मुसीबत है, क्या मसाइल हैं जो कि हमारे ऊपर आ गए हैं। 2 मुहर्रम को मौला हुसैन करबला पहुँचे थे, वहाँ ख़ेमे लगाए, वहाँ पे सबको ठहराया, जितने भी काफ़िले वाले थे उसमें बीबी सकीना के भाई थे, अम्मी थी, फुफियाँ थीं, और भी बहुत सारी ख़वातीन थीं। मौला के चचा, मौला के जो भाई थे, जो बीबी सकीना के चचा थे, गाज़ी अब्बास, वो थे। उनकी जो फूफी थी बीबी सकीना की, जनाब ज़ैनब, उनके बच्चे उन मोहम्मद थे। जनाब ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे, वो भी बहुत छोटे से थे, तकरीबन वो बीबी सकीना की उम्र के थे। मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जो हमारे 5वें इमाम हैं, वो भी उस वक़्त करबला में थे, तो बच्चे भी थे। तो बीबी सकीना देख रही थी कि किस तरह मेरे बाबा को सब ज़ालिमों ने घेरा है और बाबा पे जुल्म कर रहे हैं। तो बीबी सकीना ने जो है इन सारे मामलों को देखा और सब्र किया, ठीक है, ज़िद नहीं की। लेकिन क्या हुआ कि 7 मुहर्रम को जो यज़ीद की फ़ौजी थी उन्होंने मौला हुसैन पर पानी बंद कर दिया। मतलब पहले तो जाते थे नहर से पानी लेकर आ जाते थे मौला के सिपाही, लेकिन बाद में यज़ीद के सिपाहियों ने वहाँ पर जो है नहर पर बहुत सारे
سپاہی بھیج دیے کہ اب کوئی بھی یہاں سے پانی نہیں لے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے پانی کتنی ضروری چیز ہے، جب تک کوئی نہ پیے تو اس کے بدن کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ہے نا، پیاسا تو کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو اب چھوٹے چھوٹے بچے مولا کے خیمے میں، بی بی سکینہ پیاسی 3 دن تک جو ہے ان کو پانی نہیں مل سکا۔ عاشورے کا دن آتا ہے، یعنی کہ 10 محرم کا دن آتا ہے، تو مولا حسین کے سارے سپاہیوں کو شہید کر دیتے ہیں، مولا حسین کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں جب سب شہید ہو گئے تو وہ چھوٹی سی بچی بی بی سکینہ کتنا سب کو یاد کرتی ہوں گی، سب جا رہے ہیں کوئی واپس نہیں آ رہا، اور بی بی سکینہ روتی تھیں، گھبراتی تھیں۔ تو بہرحال پھر شام غریبہ آئی ہے۔ شام غریبہ کسے کہتے ہیں کہ جب تمام مولا کے ساتھیوں کو مار دیا، شہید کر دیا، مولا کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے خیموں میں آگ لگا دی گئی، جہاں پہ بی بی سکینہ اور ان کی پھوپھیاں، ان کی ماں اور ان کے بھیا سید سجاد تھے، جناب محمد باقر تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور خواتین بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں۔ تو ان خیموں کو آگ لگا دی۔ جب آگ لگا دی تو یہ جتنے بھی بچے تھے اور عورتیں تھیں وہ سب اپنی جان بچا کے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ بی بی سکینہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب آگ لگتا ہے تو بچوں کو کتنا ڈر لگتا ہے جب آگ لگتی ہے، تو بی بی سکینہ بھی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اب تو میرے بابا بھی نہیں ہیں، میرے چچا بھی نہیں ہیں، سب کو مار دیا، اب میں کیا کروں۔ بی بی سکینہ بہت روتی تھی۔ پھر جب صبح ہوئی اگلے دن 11 محرم کو، تو سب کو قید کر لیا۔ جب سب کو قید کر لیا، اسیر کر لیا، سب کے رسیاں باندھ دیں، اور ان کو رسیاں باندھ کے بہت دور جو ہے ایک جگہ تھی جس کو ملک شام کہتے تھے، کربلا سے بہت دور تھی، وہاں لے کر جو ہے وہ ان کو لے جانے لگے۔ تو ظاہر ہے بہت مہینے لگے اس کو جانے میں، چلتے رہے۔ بہرحال اب جو ہے 2 سفر کو 11 محرم سے نکلے 2 سفر کو یہ لوگ ملک شام میں پہنچے ہیں۔ اس دوران جب سے کربلا سے نکلے اور شام تک پہنچے، اس میں بیچ میں درمیان میں اس پورے راستے میں، پورے سفر میں بی بی سکینہ پہ بڑے مصائب ہوئے۔ جہاں بی بی سکینہ اپنے بابا کو دیکھ کر روتی تھی، ان کے سرنوں کے نیزہ پر تھے، تو شمرا کے مارتا تھا بی بی سکینہ کو، اور ان کو تماچے مارتا تھا، ان کو بہت زیادہ جو ہے تازیانے مارتا تھا۔ تو بی بی روتی تھی کہ بابا اب مجھے کون بچائے گا، اب تو آپ بھی نہیں ہیں۔ بابا کے سر کو دیکھتی تھی، بھیا علی اکبر کے سر کو دیکھتی تھی، بہت روتی تھی۔ اب دیکھیے کتنی چھوٹی سی تھی بی بی، لیکن شکایت نہیں کرتی تھی، بس روتی تھی، ہے نا، اور خوف زدہ ہو گئی تھی بی بی۔ پھر کیا ہوا کہ بی بی بہت زیادہ رویا کرتی تھی، شمر مارا کرتا تھا، بی بی پھر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ پھر جب ملک شام میں آئے تو یہاں یزید ملعون خدا اس پہ لعنت کرے، جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کے گھر والوں پر ظلم و ستم کیے، ان کو رسی میں باندھ کر جو ہے قید کیا۔ اس کے بعد یزید نے کیا کیا، کہا کہ اب ان سب کو قید کر دو، یعنی کہ ایک کمرے میں بند کر دو۔ وہ کمرہ اتنا اندھیرا تھا، اس میں روشنی نہیں تھی، تو چھوٹے بچے تو گھبراتے ہیں نا اندھیرے میں، تو بی بی سکینہ بہت گھبراتی تھی، اتنا بی بی سکینہ گھبراتی تھیں کہ روتی تھیں۔ اور جب بی بی روتی تھی تو وہ جو باہر کھڑا ہوا آدمی تھا اس کے قید خانے کے باہر، تو وہ غصہ کرتا تھا کہ کیوں رو رہی ہیں سکینہ کو چپ کراؤ۔ تو بی بی سکینہ پھر چپ ہو جاتی تھی، بہت رویا کرتی تھی بی بی سکینہ۔ پھر بی بی سکینہ کیا کرتی تھی کہ دروازہ جو ہوتا تھا قید خانے کا، زندان کا، وہاں بیٹھ جاتی تھی، وہاں سے بچے گزرتے تھے، ان کو بلاتی تھی اور مجھ سے باتیں کرو۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ بیٹھ جاتے تھے اور بی بی ان سے باتیں کرتی تھی، اپنے بابا کی باتیں کرتی تھیں، اور کہتی تھی میرے بابا کے ساتھ یہ ہوا، میرے بابا کو اس طرح شہید کیا، میرے بھائی علی اکبر کو اس طرح شہید کیا، سارا کربلا کا بتاتی تھیں، اور بتاتی تھیں کہ میں اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی تھی، یہ بھی بتاتی تھی ہم لوگ کون ہیں۔ تو جب یہ بچے اپنے گھروں میں جاتے تھے بی بی سکینہ کی بات سن کے، اپنے گھروں میں بڑوں کو بتاتے تھے، تو وہ جو لوگ تھے وہ حیرت زدہ ہوتے تھے کہ یزید نے تو کہا ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں جن کو ہم نے قید کیا ہے، اور جب ہمارے بچے ہمیں بتاتے ہیں تو وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو رسول کے گھر والے ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، اور محمد تو ہمارے نبی ہیں، تو وہ لوگ کیسے برے ہو سکتے ہیں نبی کے گھر والے۔ تو وہ لوگ حیرت زدہ ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ ملک شام میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ہوا،
وہ تمام لوگوں کو پتہ چل گیا۔ کس طرح پتہ چلا؟ بی بی سکینہ نے بچوں کو بتایا ہے نا۔ تو ہمیشہ ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے کہ جو چھوٹے بچے وہ بھی بہت کام کر سکتے ہیں۔ کیسے کام کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایک تو جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، اور ہمیشہ اچھی بات کو دوسروں کو بتائیں، اور اگر کسی کے ساتھ غلط ہوا ہے تو وہ بھی دوسروں کو بتائیں۔ بی بی سکینہ بہت روتی تھی کیونکہ ان کی چادر چھن گئی تھی، ان کی پھوپھیوں کی چادر چھن گئی تھی، تو کہتی تھی ہائے میرا پردہ، ہائے میری چادر۔ حالانکہ اس وقت بی بی سکینہ پر پردہ واجب بھی نہیں تھا، 9 سال کی عمر میں ہوتا ہے نا، اور بی بی سکینہ تو 4 سال کی تھی۔ تو لیکن پھر بھی کیونکہ اس گھر میں پردے کی اتنی اہمیت تھی اور انہیں پتہ تھا کہ پردہ کتنی فضیلت والی نعمت ہے جو خدا نے دی ہے، اور پردہ کرنے سے کتنا ثواب ہے اور کتنا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ جانتے تھے کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب چادریں چھنی تو وہ روتی تھی بی بی سکینہ۔ پھر جو وہاں کے بچے تھے وہ بھی روتے تھے کہ یہ بچی کتنی مظلوم ہے، یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس پہ کتنے ظلم ہوئے، اس کے بابا کو بھی مار دیا۔ تو اس طرح بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا پیغام ملک شام تک پہنچایا۔ پھر ایک وقت آیا جب بی بی سکینہ قید میں، ظاہر ہے بچہ کب تک اندھیرے میں رہتا، کب تک ایسی جگہ پہ رہے جہاں پہ ہوا نہیں ہے، بڑے تو پھر بھی برداشت کرتے ہیں لیکن چھوٹا سا بچہ کیسے برداشت کرے گا۔ تو بی بی سکینہ روتے روتے روتے، اور پھر بابا بھی نہیں ہے، بابا کی بھی یاد آتی تھی، بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی بی بی سکینہ کو۔ پھر نہ بی بی سکینہ ایک دن اتنا روئی کہ پھر جو ان کے بھائی تھے سید سجاد، انہیں بھی قید کیا تھا، زنجیریں باندھی تھیں۔ تو سید سجاد نے کہا، وہ جو باہر کھڑا ہوتا تھا دربان، اس کو کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کا سر لا دو، کیونکہ جتنے بھی شہید کر دیے تھے کربلا کے، جتنے بھی لوگ تھے ان کو جو شہید کیا گیا تھا تو ان کے سر کاٹ کے لے آئے تھے یہ لوگ، یزید کے سپاہی۔ تو کہا کہ میرے بابا کا سر لا دو، اب میں تاکہ میری بہن جو ہے وہ تھوڑی دیر بابا کو دیکھ لے اور اس کو تھوڑا قرار آ جائے، اس کو سکون آ جائے، وہ چپ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اس نے دربان نے کہا ہاں یہ بچی بہت روتی ہے، چلو میں جا کے نا سر لے کر آ جاتا ہوں۔ وہ مولا حسین کا سر لے کے آتا ہے۔ جب سر آتا ہے مولا حسین کا، تو جو بی بی سکینہ اتنے عرصے سے اپنے بابا کو نہیں دیکھ رہی تھی، تو وہ کیا کرتی ہیں، جلدی سے دوڑ کے جاتی ہیں اپنے بابا کے سر کو گود میں لے لیتی ہیں، اور بابا کے چہرے پر پیار کرتی ہیں، آنکھوں پر پیار کرتی ہیں، ہونٹوں پر پیار کرتی ہیں، ان کے بالوں پہ پیار کرتی ہیں، پھر روتی ہیں۔ پھر سب ان کو دیکھ کے روتے ہیں، جتنے بھی قید ہوتے ہیں نا بی بی کے ساتھ، ان کی پھوپھیاں، ان کی ماں، ان کی بہنیں، اور سب خواتین جتنے بھی عورتیں ہوتی ہیں سب روتی ہیں، مولا بھی روتے ہیں، مولا سید سجاد بھی روتے ہیں۔ پھر روتے نا بی بی چپ ہو جاتی ہیں۔ جب بی بی چپ ہوتی ہیں تو جو جناب سید سجاد ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بی بی سکینہ تو مر گئی، ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو شہید ہو گئی۔ پھر مولا سید سجاد وہیں پر قید خانے میں ہی ایک قبر بناتے ہیں اور اس میں بی بی سکینہ کو دفنا دیتے ہیں۔ تو آج بھی جب زیارتوں پہ جاتے ہیں نا لوگ شام میں، جہاں پہ مولا کا روضہ ہے، بی بی کا روضہ ہے، تو وہاں بی بی سکینہ کی قبر پہ بھی جا کے حاضری دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ تو بی بی سکینہ بہت چھوٹی سی تھی لیکن دیکھو انہوں نے کتنا کام کیا کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یزید کتنا ظالم ہے نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور کبھی بھی کسی غلط انسان کا ساتھ نہیں دیں، ہمیشہ باحجاب رہیں، گھر سے باہر نکلیں تو مخنا پہن کے نکلیں، چادر پہن کے نکلیں، ایسے ہم نہیں نکلیں، کیونکہ اگر ہم ایسے نکلیں گے تو بی بی سکینہ روئیں گی اور کہیں گی یہ تو میری اچھی دوست ہی نہیں ہے۔ میری اچھی دوست کون بنے گا؟ جو پردہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔